السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں اور تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسانی زندگی کی تحفظ اور حفاظت کے لیے تدبیر ہے جسے اللہ نے مقرر فرمایا ہے۔ انسان کی زندگی کے تمام مراحل، جہاں سے انسانی حیات شروع ہوتی ہے، آغاز ہوتا ہے، اور جہاں تک انسانی حیات کا دائرہ پھیلا ہوا ہے، وہ سب تقوی کے حصار میں محفوظ ہے۔ اگر تقوی سے اس زندگی کو آزاد کر دیا جائے، انسانی زندگی نابود ہو جاتی ہے۔ پہلی چیز بغیر تقوی کے جو انسان کے زندگی سے نکل جاتی ہے، ضائع ہوتی ہے، وہ انسانیت ہے، اور اس کے تقاضے بھی ساتھ ہی نکل جاتے ہیں۔ یوں نہیں کہ انسانیت نکل جائے تو دین باقی رہتا ہے، جنت باقی رہتی ہے اور اجر و ثواب باقی رہتا ہے۔ ان سب کا دار و مدار انسانیت پر ہے، اور انسانیت کی حفاظتی تدبیر کا نام تقوی ہے۔ تمام انسانی زندگی کے ہر شعبے میں، جہاں بھی زندگی کا کوئی پہلو ہے، شعبہ ہے، اللہ نے اس کے لیے تدبیر تقوی مقرر فرمائی ہے۔ ان میں سے ایک اہم ترین زندگی کا پہلو جو ہر انسان کو درپیش ہے، ہر انسان اس میں گرفتار ہے، مبتلا ہے، ہر انسان زندگی کا یہ شعبہ و میدان رکھتا ہے، اور اس میں بے تقوی ہونے کی صورت میں شدید خطرے میں بھی ہے۔ یہ شعبہ زندگی، اس میں کوئی انسان مستثنیٰ نہیں ہے، مرد ہوں، عورتیں ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، زندگی کے کسی بھی طبقے سے اور شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، یہ میدان زندگی کا سب کے اندر موجود ہے اور شریک ہیں اس میں سارے۔ جسے سورہ انعام میں آیا 71 اور 72 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَحْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَىٰ ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَهُوَ الَّذِي وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے
اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کہلوایا ہے، قل اے نبی فرمائیے، کہہ دیجئے ان کو، بتائیے، اندعو من دون اللہ ما لا ینفعنا ولا یضرنا، کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بجائے ان کو پکاریں جو ہمیں نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں؟ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، اور انہیں بتاؤ کہ کیا ہم اللہ کی ہدایت پانے کے بعد پھر پلٹ کر تمہاری باتوں میں آ کر پھر پلٹ کر ہم اسی جاہلیت، گمراہی اور عقبی اور پہلے کی ماضی کی زندگی میں چلے جائیں جو پہلے کیا کرتے تھے اللہ کی ہدایت سے پہلے؟ کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیرانہ، اس شخص کی مانند ہو جائیں ہم جس شخص کو شیاطین نے پست کر دیا ہے، گرا دیا ہے، نابود کر دیا ہے، اور وہ اب حیران ہے، کنفیوز ہے، سرگردان ہے۔ اس کے دوست ہیں، لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اس کے دوست اسے پکار رہے ہیں، بلا رہے ہیں کہ واپس آ جاؤ، ہماری طرف آ جاؤ، ہدایت کی طرف آ جاؤ۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اے نبی آپ یہ بھی انہیں فرما دیں کہ ہدایت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، منحصر ہے ہدایت اللہ کی جانب سے، اور اللہ کے علاوہ کوئی اور منبع ہدایت کا نہیں ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ تمہیں کوئی بلا رہا ہے اور اللہ کے بجائے کسی اور کی طرف بلا رہا ہے، وہ یقیناً ہدایت نہیں ہوگی۔ جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بجائے کسی اور کی طرف بلا رہا ہو۔ اور پھر فرمایا کہ آپ یہ بھی انہیں کہہ دیجئے، وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہمیں حکم ہے، ہمیں امر ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہم رب العالمین کے سامنے تسلیم رہیں ہم۔ اور یہ بھی فرمائیے کہ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، کہ اقامت الصلاۃ کریں اور تقوی اختیار کریں، اسی کا تقوی اختیار کریں۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وہی اللہ جس کی طرف تم نے آخر میں جا کر محشور ہونا ہے، جس کے سامنے، جس کی بارگاہ میں تمہیں حاضر ہونا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہر انسان اس میں مبتلا ہے کہ آپ کو اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے لوگ رہنمائی کرتے ہیں، اور آج کے زمانے میں زیادہ کرتے ہیں رہنمائی۔ پہلے زمانے میں فقط گھر کے اندر والدین رہنمائی کرتے تھے، والد رہنمائی کرتے تھے، گھر کے اندر جو بزرگ تھے، دادا، نانا، ماموں، چچا، یہ رہنمائی کرتے تھے۔ یا اگر خاندان میں کوئی اور ایسا انسان ہے جو جوانوں کو دیکھ کر انہیں مختلف پہلوؤں سے اخلاقی طور پر زندگی کے آداب کے بارے میں اور رہن سہن کے بارے میں، چھوٹے بڑوں کے ساتھ تعلقات کے بارے میں، اور باقی جو انسان کو لاحق خطرات یا حادثات ہوتے ہیں ان کے بارے میں رہنمائی کرتے ہیں۔ لیکن آج رہنمائی کرنے والوں کا دائرہ والدین کے اندر منحصر نہیں رہا، بلکہ یہ پھیل کے اس نے وسعت اختیار کر لی ہے۔ خصوصاً میڈیا ٹیکنالوجی نے ناصحین کو زیادہ بڑا میدان دے دیا ہے۔ میڈیا پر ہر آدمی کو ہدایت کر رہا ہے، رہنمائی کر رہا ہے، کیا خریدنا ہے، کیا تم نے نہیں خریدنا، کیا پہننا ہے، کیا نہیں پہننا، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا۔ یہ تمام زندگی کے شعبے لوگوں کی ہدایت کی زد میں ہیں، ہدایت دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو جو پیغام موصول ہوتے ہیں موبائل کے اوپر، اس میں زیادہ تر حصہ اس کا ہدایت پر مبنی ہوتا ہے
کہ آپ کو رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو ہدایت کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ موجودہ نسل اس ہدایت پر زیادہ توجہ بھی کرتی ہے۔ باقاعدہ پہلے حوالے دیتے تھے کتابوں کے یا کسی تحقیق کے، کسی منبع کے، آج کل حوالے دیتے ہیں ایک میسج میں نے پڑھا ہے، ایک میسج مجھے آیا ہے، ایک میسج میں کسی نے یہ بھیجا ہے مجھے، یہ ریفرنس ہیں، یہ حوالے ہیں، اور ان میسیجز میں رہنمائی ہوتی ہے مختلف زندگی کے شعبوں میں، اور اکثر اس پر عمل بھی کرتے ہیں، مخصوصاً بیمار لوگ یا جو بیمار نہیں بھی ہیں لیکن صحت مند رہنا چاہتے ہیں، تو روزانہ ان کو میسیجز میں رہنمائی مل رہی ہوتی ہے کہ اگر آپ کو شوگر ہے تو یہ کھائیں اور یہ کریں، اگر آپ کو بلڈ پریشر ہے تو یہ کھائیں اور یہ کریں۔ سینکڑوں لوگ ایک آدمی کے رابطے میں ہوتے ہیں اور وہ مسلسل اسے رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں۔ رہنمائی کا نام ہی ہدایت ہے، صحت کے بارے میں یا دیگر معاملات کے بارے میں، حتیٰ کاروباری طور پر رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں، خریداری کے لیے رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں۔ عورتیں لازم سمجھتی ہیں سوشل میڈیا کی ہدایت اور رہنمائی پر عمل کرنا۔ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہمیں کوئی میسج میں کوئی چیز آئی ہے کھانے کی یا پہننے کی یا خریدنے کی، اور ہم نے نہیں خریدی تو کوئی معصیت ہو گئی ہے ہم سے، یا باقی خواتین پہلے خرید لیں گی اور میں پیچھے رہ جاؤں گی، اس لیے اس ہدایت پر عمل کرتی ہیں۔ اور یہ ہر شعبہ زندگی کے بارے میں ہدایت ہے۔ یہ فقط اس لیے عرض کیا کہ وہ لوگ جو روزانہ ہمیں رہنمائی کرتے ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے، ان کے دائرے میں اضافہ ہو گیا، وسعت آ گئی ہے، اور ان کی رہنمائی بھی بڑھ گئی ہے۔ ہر شعبے کے بارے میں رہنمائی کرنے والا اپنے لیے یہ ضروری نہیں سمجھتا کہ یہ میرا شعبہ ہے، مجھے یہاں معلومات ہیں یا نہیں ہے۔ کوئی اس کو میسج بھیجتا ہے، یہ اپنا میسج آگے دوسرے کو بھیج دیتا ہے، یا ایک آدمی اس کو بھیجتا ہے، یہ سینکڑوں افراد کو آگے یہ میسج رہنمائی کا بھیج دیتا ہے۔ خوب اس لیے یہ جو قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ اے نبی آپ انہیں فرمائیے قل اندعو من دون اللہ ما لا ینفعنا ولا یضرنا، ہمیں جو کہہ رہے ہو، مشورے دے رہے ہو کہ آپ اللہ کے بجائے ان اشیاء کو یا ان شخصیات کو یا ان فرقوں کو، ان رہنماؤں کو بلاؤ پکارو، یا مورتیوں کو یا پتھروں کو یا ستاروں کو یا درختوں کو یا مقدس چیزیں اور نامقدس چیزیں جو آپ نے خود اپنے لیے اختیار کر لی ہیں، یا وہ شخصیات جو متعارف ہو گئی ہیں کہ یہ اچھی رہنمائی کرتے ہیں لوگوں کو، ان کی طرف آپ بلاتے ہو ہمیں، اور اللہ کو چھوڑ کر ان کی طرف جائیں جو ہمیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ اس سے جیسا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک جگت مزاج لوگ ہوتے ہیں کچھ جو کسی بھی بات سے جگت نکال لیتے ہیں۔ پنجابیوں کی یہ زیادہ خصلت ہے، فیصل آباد والے اور زیادہ مشہور ہیں پنجابیوں میں بھی آگے، کہ وہ سنجیدہ ترین بات سے بھی جگت نکال لیتے ہیں، مہارت ہے ان کا، ذوق ہے ان کا۔ اور اسی طرح کی جگت بازی، علمی جگت بازی طالب علموں میں ہوتی ہے، جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں، یہ جگتی مزاج ان کا بن جاتا ہے۔ یعنی جگت کا مطلب ایک ایسی نامربوط اور ایک ایسی مضحکہ خیز بات نکالنا جو نہیں نکلتی، اس کو علمی جگت کہیں، جس کا پہلے بھی چند دفعہ اشارہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے اے نبی آپ انہیں کہہ دیجئے کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کی طرف جائیں، انہیں پکاریں جو نہ ہمیں نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں نفع نقصان نہیں دیتی، جیسے مورتیاں ہیں، پتھر ہیں، بت ہیں، انہیں تو نہیں پکارنا چاہیے چونکہ یہ نفع نقصان نہیں دیتے۔ لیکن انسان تو نفع نقصان دیتے ہیں نا، کچھ چیزیں تو ہیں نا جو ہمیں نفع بھی پہنچاتی ہیں، ہمیں نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ جیسے حکمران ہیں، ہمیں نفع بھی پہنچا سکتے ہیں، ہمیں نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ جیسے باقی لوگ ہیں، مختلف طبقات ہیں، جن کے پاس وسائل ہیں، جن کے پاس مال و دولت ہے، جن کے پاس اختیارات ہیں، یہ ہمیں نفع بھی پہنچا سکتے ہیں، ہمیں نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اسی لیے لوگ ان کے قریب ہوتے ہیں۔
مثلا درباری کیوں بنتے ہیں لوگ، علماء اور غیر علماء، بادشاہوں سے، درباروں سے، حکمرانوں سے کیوں جڑ جاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ انہیں نفع بھی پہنچاتے ہیں اور وہ انہیں نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ان کے نقصان سے بچنے کے لیے ان کی چاپلوسی کرتے ہیں اور ان سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ان کی قربت حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ تو مسلم ہے کہ حکمران صاحبان اختیار، صاحبان اقتدار، یہ عام لوگوں کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں اور عام لوگوں کو نفع بھی پہنچا سکتے ہیں اگر ان کے ساتھ قربت اختیار کی جائے، ان کا ساتھ اختیار کیا جائے، ان کی چاپلوسی کی جائے۔ درباری سرکاری لوگ اسی لیے تو کرتے ہیں یہ کام کہ نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور قرآن یہ فرما رہا ہے کہ جو چیزیں نفع نقصان نہیں پہنچا سکتی، جیسے مورتیاں ہیں، جیسے بت ہیں، جیسے مجسمے ہیں، بے جامد ہیں، بے حرکت و سکون ہیں، تو یہ تو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ان کی طرف جانا، انہیں معبود بنانا، انہیں مقدس ماننا، ان سے کچھ طلب کرنا، یہ واقعاً حماقت ہے۔ لیکن جو پہنچا سکتے ہیں نفع نقصان، تو اس کا مطلب ہے قرآن کی آیت اس سے منع نہیں کر رہی کہ اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں کی طرف جا سکتے ہو جو تمہیں نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ صرف پرہیز، احتیاط ان سے کرنی ہے کہ اللہ کو بھی چھوڑ دیا اور اللہ کے بجائے ایسی کسی شے کو پکڑ لیا جو نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان۔ اور اگر اللہ کو چھوڑ کر ایسے شخص کی طرف چلے جائیں، ایسے سلسلے کی طرف چلے جائیں جو ہمیں نفع نقصان دے سکتا ہے، پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن گویا اس سے منع نہیں کر رہا، روک نہیں رہا ہے۔ یہ جگت ہے اگر کسی کے ذہن میں آتی ہے، اور آتی ہے یہ بات، نہ صرف آتی ہے بلکہ کہہ بھی دیتے ہیں، لکھ بھی دیتے ہیں، کتابوں میں بھی لکھ دیتے ہیں، اب تقریروں میں لکھ دیتے ہیں۔ جیسے عموماً ذاکرین یہ جگت بازیاں ان کو زیادہ آتی ہیں، آیات سے اس طرح کی باتیں ذاکر خطیب عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے وہ زیادہ یہ جگت بازی کرتے ہیں۔ پہلے بیان ہوا ہے کہ قرآن کریم نے جب انہیں کہا ہے کہ کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی طرف چلے جائیں، انہیں بلائیں جو ہمیں نفع نقصان نہیں دے سکتے، تو اس کا یہ مطلب نہیں نکلتا کہ جو نفع نقصان دے سکتے ہیں انہیں ان کی طرف جا سکتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، اور جو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے ان سے احتیاط کرو آپ۔ بلکہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کی طرف بھی، خواہ وہ تمہیں نفع نقصان پہنچا سکتا ہے یا نہیں پہنچا سکتا۔ اب ممکن ہے آپ اللہ کو چھوڑ کر کسی انسان کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کو بہت ڈھیروں فائدے پہنچا دے۔ اللہ کو چھوڑ کر ترک کر کے جائیں آپ، جیسا کہ دیتے ہیں مثلا نبی، دنیا بھر میں آپ دیکھیں لوگ ایک دوسرے کو نفع نقصان پہنچا رہے ہیں، ممالک ایک دوسرے کو نفع نقصان پہنچا رہے ہیں، حکومتیں اپنے عوام میں سے منتخب لوگوں کو نفع نقصان پہنچا رہے ہیں، مخالفین کو نقصان پہنچاتے ہیں، اپنے حامیوں کو نفع پہنچاتے ہیں۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے، یہ معیار نہیں بتایا گیا کہ اللہ کو چھوڑ کے جانے کا معیار یہ ہے کہ نفع نقصان پہنچاتے ہیں تو آپ نہ جائیں، اگر نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں تو پھر اجازت ہے آپ کو۔ آیت کریمہ یہ نہیں بیان کر رہی کہ اللہ کو چھوڑ کے جانے کا معیار یہ ہے، نہ، آیت کریمہ بیان کر رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ آپ کسی کو نہیں پکار سکتے، خواہ وہ نفع نقصان پہنچا سکتا ہو یا نہ پہنچا سکتا ہو۔ تو پھر کیوں خصوصیت کے ساتھ کہا ہے کہ ما لا ینفعنا ولا یضرنا؟ یہ اس وجہ سے کہا ہے کہ وہ لوگ جن چیزوں کو پکارتے تھے وہ ایسی ہی تھیں، وہ نافع و مضر نہیں تھی ان کے لیے، جیسے مورتیاں اور بت تھے۔ چونکہ وہ عملی طور پر بتوں کی طرف جاتے تھے اور بتوں کی طرف بلاتے تھے، اس لیے اس خاص مورد سے ان کو ناہی کی گئی ہے۔ اس سے یہ نہیں مطلب نکلتا کہ ان کی طرف نہیں جاتے جو نفع نقصان نہیں دیتے، دوسرے جو نفع نقصان دیتے ہیں ان کی طرف ہم چلے جاتے ہیں، بلکہ اللہ کو چھوڑ کر آپ کسی کی طرف نہیں جا سکتے، خواہ وہ نفع دے یا نقصان دے آپ کو۔ اگر نفع دے سکتا ہے یا نقصان دے بھی سکتا ہے، اسے اللہ کے بجائے معبود، رب اور حاکم تسلیم نہیں کر سکتے آپ۔ یہ جیسے اگر کوئی شخص لاہور سے نکلے اور ملتان جا رہا ہو اور اسے روک دیا جائے
کہ لاہور سے نکل کے ملتان مت جاؤ، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر اسلام آباد چلا جاؤں میں۔ اصل مقصود اس شخص کو روکنا تھا کہ لاہور سے نہ نکلو۔ ملتان سے فقط کیوں روکا گیا، اسلام آباد سے نہیں روکا گیا؟ چونکہ یہ ملتان جانے کا ارادہ رکھتا تھا، اس لیے ملتان کہہ کر روکا گیا ہے، چونکہ یہ وہاں جانا چاہ رہا تھا۔ اسلام آباد اس کا ارادہ ہی نہیں تھا جانے کا، جہاں یہ جانا چاہ رہا تھا وہاں سے روکا گیا ہے اس کو۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ لاہور سے نکلے ملتان کے بجائے اسلام آباد چلا جائے، چونکہ اسلام آباد سے تو نہیں روکا گیا مجھے۔ اصل یہ ہے کہ آپ لاہور سے نہ جائیں۔ اب ارادہ کیا ملتان جانے کا تو کہہ دیا گیا کہ ملتان مت جاؤ۔ جن لوگوں نے ارادہ کر رکھا تھا کہ ہم مورتیوں کی عبادت کریں گے، پوجا کریں گے، رب مانیں گے، انہیں روکا گیا کہ آپ انہیں کہو کہ آپ ان چیزوں کی طرف جاتے ہو جو نہ نفع دیتی ہیں نہ نقصان دیتی ہیں آپ کو۔ لیکن اس سے یہ مفہوم نہیں نکلے گا کہ وہ انسان یا حکومتیں یا حکمران جو نفع نقصان دے سکتے ہیں ان کی طرف ہم جا سکتے ہیں۔ اور پھر فرمایا ہے کہ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، اللہ نے ہدایت دی تھی انہیں اسی شرک سے نکال کر، انہیں اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ہدایت دی تھی، نجات کا راستہ بتایا تھا۔ اب دوبارہ یہ مسلمانوں کو بھی بلاتے ہیں، ساتھ دعوت دیتے ہیں، جو شرک چھوڑ کر اسلام میں آئے۔ اسلام میں آنے کے بعد جب حالات دیکھے تو انہوں نے مسلمانوں کو بھی کہا کہ بہتر ہے کہ ہم انہی بتوں کی طرف واپس جائیں، اسی طرف ہم چلے جائیں، وہاں بہتر ہے، وہاں آسانیاں ہیں۔ چونکہ جہاں ہم آئے ہیں رسول اللہ کے ساتھ، یہ ہماری مرضی کا کوئی کام ہمیں کرنے نہیں دیتے، لیکن اگر ہم بتوں کے پاس جائیں، بت ہمیں روکتے نہیں ہیں، کسی چیز سے بولتے ہی نہیں ہیں، ٹوکتے نہیں ہیں، کوئی امر و نہی نہیں کرتے، ہم اپنی مرضی سے جو مرضی کریں۔ وہاں آزادی ہے، یہاں آزادی نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کو بھی جو توحید پر راسخ ہو چکے تھے، ایمان لے آئے تھے، یہ انہیں بھی گمراہ کرتے تھے کہ ہم واپس جائیں، اس طرف جائیں، یہاں سختی ہے زیادہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سختی ہے، چونکہ کھانے پینے پہ پابندی ہے، ہر چیز کھا نہیں سکتے، ہر چیز پی نہیں سکتے، ہر لفظ زبان سے ادا نہیں کر سکتے، ہر طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتے، ہر شعبے میں پابندیاں لگا دی ہیں۔ وہاں آزادی ہے، لہٰذا ہم وہاں چلے جائیں۔ تو رسول اللہ کو اللہ نے فرمایا کہ آپ انہیں کہیں کہ کیا ہم ہدایت کے بعد اسی جہالت، گمراہی اور تباہی اور ہلاکت کی طرف واپس چلے جائیں؟ یہ عقل کے خلاف ہے یہ بات۔ عقل کہتی ہے انسان کو یہ حرکت نہ کرے، اگر کسی ہلاکت سے نکلا ہے دوبارہ اس میں چھلانگ نہ لگائے۔ اس کی مثال دی ہے قرآن کریم نے، کالذی استحوتہ الشیاطین فی الارض حیرانا۔ یہ مثال اس شخص کی ہے جس کو شیاطین نے پست کر دیا ہے، گرا دیا ہے، کمینہ بنا دیا ہے، بے ضمیر بنا دیا ہے۔ شیطان انسان کو گراتا ہے، استحوت، استحوا کرتا ہے۔ ہوائے نفس یعنی گراوٹ، نفس کی گراوٹ، جس کا ہم ترجمہ خواہشات کرتے ہیں۔ چونکہ خواہشات انسان کو پست کرتی ہیں، گرا دیتی ہیں، اس لیے انہیں بھی ہوا کہا جاتا ہے۔ اور نفس کی طرف سے خواہشات ظاہر ہوتی ہیں، اس وجہ سے انہیں ہوائے نفس کہا جاتا ہے۔ شیطان، پہلے بھی اس کے بارے میں وضاحت کی ہے اور مزید درکار ہے وضاحت۔ جتنا عظیم خطر اللہ نے شیطان کا ذکر کیا ہے، اتنی حساسیت ہماری ہے نہیں ہے۔ چونکہ شیطان کا جو تصور ہمارے ذہن میں ہے، اس شیطان کا ہم کسی صورت مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، چونکہ وہ ہم پر حاوی ہے، وہ ہم سب پر حاوی ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں سنائی بھی نہیں دیتا کہ کہہ کیا رہا ہے۔ ہمارے ذہن میں بات آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد ہم اس بات پہ عمل کرتے ہیں، بعد میں ہمیں کوئی کہتا ہے کہ یہ شیطان تھا جس نے آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالی ہے۔ تو بچنا تو اس وقت ہے کہ جب پہلے بتانا تھا اس کو کہ یہ شیطان ہے، یہ جو آیا ہے میرے ذہن میں بات ڈالنے والا، یہ شیطان ہے۔ اگر قبل از وقت بتائیں تو میں بچ سکتا ہوں،
اگر بعد از وقت مثلا جیسے گولی چلتی ہے اور گولی آ کے لگ جائے آدمی کو اور گرا دے، اور پھر ساتھ ہمارے مرشد رہنما عالم کھڑے ہوئے ہوں، وہ کہیں کہ یہ جو آپ کو لگی ہے یہ گولی ہے، خوب اب کیا فائدہ بتانے کا، اب تو لگ گئی، یہ کام تمام ہو گیا ہے۔ یہ بہتر تھا کہ گولی آنے سے پہلے، لگنے سے پہلے مجھے بتاتے کہ یہ گولی ہے، یہ آپ کو لگے گی، آپ مر جاؤ گے، تو میں کوئی حفاظتی بندوبست کر لیتا۔ شیطان آتا ہے ہمارے ذہن میں، کوئی بات ڈال کے چلا جاتا ہے، وہ بات ہمارے ذہن میں جم جاتی ہے، پک جاتی ہے، اس پر ہم عمل کر لیتے ہیں۔ پھر جب فساد سامنے آتا ہے، مثلا ایک لڑکا ہے کسی لڑکی کے ساتھ تعلقات قائم کر لیتا ہے، پھر ان کے آپس روابط بڑھ جاتے ہیں، پھر یہ حرام کام میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جب یہ بات کھل جاتی ہے، دونوں اس کے والدین کو، معاشرے کو پتہ چل جاتا ہے، پھر کہتے ہیں جی یہ شیطان تھا، اس لڑکے کو شیطان نے یہ کام کروایا ہے، اور وہ خود بھی کہتا ہے یہ شیطان نے کروایا ہے، میں نے نہیں کیا یہ کام، شیطان کی گردن پہ ڈال دیتے ہیں۔ شیطان سے اس وقت انسان بچ سکتا ہے جب وہ وسوسہ ڈالنے سے پہلے پہچانا ہوا ہو ہمارے سامنے، ہم شیطان کی پہچان رکھتے ہوں کہ یہ شیطان ہے، پھر ہم بچ سکتے ہیں۔ اگر وہ نظر ہی نہیں آتا، ہم پہچان ہی نہیں رکھتے، اس کی واردات کا ہمیں علم نہیں ہے، اس کے عمل کا ہمیں احاطہ نہیں ہے، تو ہمیں کہا گیا اس سے بچو، ہم کیسے بچیں اس سے جو چیز ہمیں نظر ہی نہیں آتی؟ مثلا وہ وائرس جو ہمیں نظر ہی نہیں آتا، تو ہم کیسے بچیں اس سے؟ وہ چیز جو نظر آتی ہے اس سے بتاؤ کہ اس طرح سے بچ سکتے ہو آپ۔ شیطان صفت ہے، شیطان نام نہیں ہے کسی کا، نہ جن کا نہ کسی اور مخلوق کا، وصف ہے۔ شیطان کہتے ہیں دور کرنے والے کو، جو بھی انسان کو مقصد سے دور کرے، حق سے دور کرے، حقیقت سے دور کرے، اللہ سے دور کرے، فرائض سے دور کرے، ذمہ داریوں سے دور کرے، آداب سے دور کرے، اپنے فرائض سے دور کرے، واجبات سے دور کرے، وہ چیزیں جو انسان کے لیے لازمی ہیں، جن سے قربت اور تعلق، ان سے دور جو بھی کرے وہ شیطان ہے۔ وہ عورت ہے تو بھی شیطان ہے، وہ مرد ہے تو بھی شیطان ہے، وہ بوڑھا ہے، وہ عالم ہے، وہ طالب علم ہے، وہ عام آدمی ہے، وہ کوئی کاریگر ہے، وہ کوئی مزدور ہے، وہ پڑھا لکھا ہے، وہ ان پڑھ ہے، وہ پاکستانی ہے، وہ غیر پاکستانی ہے، وہ میڈیا پر ہے، وہ ویسے ہمارے محلے میں ہے۔ شیطان جو دور کر رہا ہے آپ کو، شیطان کو دم سے نہیں پہچان سکتے آپ، سینگ سے نہیں پہچان سکتے، دم اور سینگ ہے بھی نہیں ہے اس کا۔ عموماً جب فلموں میں، ڈراموں میں شیطان کا کردار فلمایا جاتا ہے یا تصویر بنائی جاتی ہے تو بڑے دانت اور کان اور سینگ بنائے جاتے ہیں، ایسا مخلوق تو ہے ہی نہیں ہے، نہ شیطان نہ غیر شیطان۔ شیطان ممکن ہے سجا ہوا ہو، نہایا دھویا ہوا ہو، بڑا خوبصورت چہرہ ہو اس کا، اور عموماً ہوتا ہے شیطان اتنا بدصورت بد شکل نہیں ہوتا، چونکہ انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور بات خوبصورت کرتا ہے تاکہ انسان اس کے دھوکے میں آ جائے۔ شیطان وہی ہے جو آپ کو دور کر رہا ہے۔ آپ خود اپنے اپنے امور کا جائزہ لیں کہ آپ کو کہاں کہاں سے کس نے دور کیا ہے۔ اس میں ایک بھی جن نہیں ہوگا، سب انسان ہیں، اور انسان بھی جاپان کے اور جرمنی کے اور امریکہ کے نہیں ہیں، انڈیا کے، آپ کے اپنے قریبی دوست ہیں، آپ کے جاننے والے ہیں، آپ کے محلے کے ہیں، جن سے آپ کا آنا جانا رہتا ہے۔ مثلا طالب علموں کو کون دور کرتا ہے؟ یا ان کے اپنے گھر والے، اپنے کزن، اپنے رشتہ دار، اپنے بھائی بہن، ماں باپ، یا اپنے روم میٹ، یا اپنے ٹیچر، جن سے اس کا روزانہ سروکار ہے، وہی اس کو دور کر سکتا ہے۔ جس سے اس کا ملنا جلنا ہی نہیں ہے، جس سے میل ملاپ ہی نہیں ہے، نہ جن انسان کو دور کرتا ہے اور نہ غیر متعلقہ انسان، متعلقہ انسان دور کرتے ہیں۔ ہم دیکھ لیں کہ ہمیں اچھی راہوں سے دور کس نے کیا۔ ہم ارادہ رکھتے تھے، کئی لوگ کہتے ہیں آج میں فلاں مقام پہ ہوتا اگر میں یہ راستہ نہ چھوڑتا، اگر میں اسکول سے نہ بھاگتا، اگر میں مدرسے سے نہ بھاگتا تو آج میں فلاں مقام پہ بیٹھا ہوتا۔ خوب، کس نے بھگایا آپ کو؟ جن چڑھا تھا رات کو؟ نہ، جن نے نہیں، اپنے دوست نے، اپنے ساتھی نے، اپنے کلاس فیلو نے، اپنے روم میٹ نے، اپنے کزن نے، اپنے بابا نے، اپنے والد نے، اپنے بھائی نے، اپنے چچا ماموں نے، کسی نے
مجھے وہاں سے دور کر دیا. یہی شیطان ہے تیرا. شیطان دور کرنے والے کو کہتے ہیں, دم اور سینگ والے کو نہیں کہتے. جو دور کرتا ہے, کسی بھی حلیے میں ہو, کسی بھی روپ میں ہو, جو آپ کو حق سے دور کرتا ہے, جو آپ کو مقصد سے دور کرتا ہے, جو آپ کو دین سے دور کرتا ہے, جو آپ کو اللہ سے دور کرتا ہے, یہ شیطان ہے. اور یہ قبل از وقت آپ اسے پہچان سکتے ہیں, چونکہ جب مقدمہ باندھ رہا ہوتا ہے, تمہید باندھ رہا ہوتا ہے, پنجابی والوں کے بقول کہ جب مڈ باندھ رہا ہوتا ہے آپ کو دور کرنے کا, تو آپ کو اسی وقت احساس ہو جانا چاہیے کہ یہ مجھے نکالنا چاہتا ہے یہاں سے, اس راہ سے ہٹانا چاہتا ہے. یہی شیطان ہے. یہ قبل از وقت اس کو آپ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں, اس کو آپ تشخیص دے سکتے ہیں اور اس سے بچ سکتے ہیں. ورنہ جو شیطان کا تصور ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے, اس شیطان سے ناممکن ہے بچنا, چونکہ وہ نامرئی ہے. وہ کب آتا ہے ہمیں نہیں پتا, آ کے کرتا کیا ہمارے ساتھ ہمیں نہیں پتا. جب ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں پھر کشف ہوتا ہے کہ یہ شیطان آیا, اپنا کام کر کے چلا گیا ہے. تو اب کیسے بچیں اس سے, جو کام اس نے ہم سے کروا دیا. لیکن یہ شیطان جو قرآن بیان کر رہا ہے, دور کرنے والا, یہ ہمیں گفتگو میں جو ہی بات شروع ہوتی ہے پتہ چل جاتا ہے شیطان ہے یہ. جب یہ تمہید باندھتا ہے, بات شروع کرتا ہے, اس کی بات سے اندازہ ہو جاتا ہے. جیسے کوئی آپ کو کہے کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ راہ جو آپ نے اختیار کیا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو طالب علموں کو مدرسے سے بھگا دیتے ہیں کہ مدرسے میں کوئی مستقبل نہیں ہے, آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو وہ تو ایمان لے آتا ہے کہ یہ جو مجھے رہنمائی کر رہا ہے بڑا ہمدرد آدمی ہے. پھر مستقبل کہاں ہے؟ ہوٹل میں, منشیات بیچنے میں, چرس بیچنے میں, چرس پینے میں مستقبل ہے. لیکن یہاں مستقبل نہیں ہے تیرا. تو اسے پتہ چل جائے کہ یہ شیطان ہے. مجھے اللہ نے ایک راستہ دکھایا ہے, مجھے ایک جمعیت سے وابستہ کیا ہے, مجھے ایک رہنما سے جوڑا ہے, مجھے کسی کتاب کے قریب کیا ہے, مجھے کسی ادارے کی طرف اللہ نے میرا رخ موڑا ہے, اور یہ مجھے وہاں سے بدظن کر کے, بدگمان کر کے, میری حوصلہ شکنی کر کے, اور مختلف پہلو مجھے دکھا کے, اندھیرا اور تاریکی دکھا کے مجھے دور کرتا ہے. یہ بھی قرآن میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو ہدایت کرتا ہے تو ہدایت کا مطلب بھی یہ نہیں کہ اس کی خواب میں, اس کے ذہن میں کوئی بات ڈال دیتا ہے. نا, ظاہری اسباب, مثلا کوئی دوست ایسا مل جاتا ہے جو آپ کو مشورہ دیتا ہے, کوئی رہنما ایسا مل جاتا ہے جو آپ کو مشورہ دیتا ہے. جیسے کوئی اچھی کتاب ہے, کسی سے آپ نے سن لی کہ یہ کتاب ہے, یہ اچھی ہے, میں نے پڑھی ہے, آپ بھی پڑھیں. تو یہ شخص جو ہمیں بتا رہا ہے کتاب کا نام, ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اتفاقاً اس سے ملاقات ہوئی اور اس نے میرے سامنے اس کتاب کا نام لیا, میں بھی جا کے خریدوں گا. یہ اللہ نے سبب فراہم کیا ہے آپ کے لیے, یہ فرد اللہ نے بھیجا ہے, یہ اللہ نے اس کی زبان پہ جاری کیا ہے کہ وہ آپ کے سامنے ہدایت کا وسیلہ پیش کرے. اللہ جب وسائل, کسی انسان کو اسباب, وسائل ہدایت فراہم کرتا ہے تو یوں نہیں ہے جادو کی طرح یا بنڈل بند کے یا کوئی ایسے کرامتیں ظاہر نہیں ہوتی. بالکل ظاہری اسباب, کسی مومن کی زبانی, کسی عالم کی زبانی, کسی ساتھی کی زبانی, کسی بزرگ کی زبانی آپ کو ہدایت کا نقطہ مل جاتا ہے اور آپ اسے پکڑ کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ جتنی چیزیں آپ نے مادی چیزیں حاصل کی ہیں, کہیں سے رہنمائی ملی ہے آپ کو, کسی نے آپ کے سامنے ان چیزوں کا تعارف کروایا ہے, آپ کو آگاہی ہوئی ہے, جا کے لے آئے ہیں. اسی طرح ہدایت کے وسائل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فراہم کرتے ہیں. اگر ہم اس دید سے دیکھیں, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعائے شریف عرفہ پڑھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں, یہ ایک بڑا اہم نصاب ہے اللہ کی نعمتوں کو پہچاننے کی روش, کہ نعمت خدا کو کیسے دیکھیں, ہم کس طرح سے پہچانیں. اس زیبائی سے امام حسین علیہ السلام نے وہ دعائے شریف اللہ کی بارگاہ میں, وہ نعمتیں جو انسان کے پاس ہیں لیکن ہماری توجہ نہیں ہوتی ان نعمتوں کی طرف. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری پیدائش سے پہلے, میری ولادت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پاکیزہ خاندان بنایا,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا، انہیں نبوت عطا کی، ان پر کتاب اتاری، اور پھر ان کے صلب سے میری ماں پیدا ہوئیں جناب سیدہ، اور پھر امیر المومنین، اور یہ جو اہتمام ہوا یہ دراصل میرے لیے ہوا، اللہ نے خصوصاً میرے لیے یہ سب اہتمام کیا ہے۔ اور پھر فرمایا یہ رسول اللہ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے اور مدینہ میں آ کر اسلامی ریاست قائم کی، شرک کا نظام ختم کیا، یہ سب میری ولادت کا اہتمام تھا، یہ میرے لیے اللہ نے سارے اسباب جوڑے ہیں۔ یہی ہم کبھی اس طرح سوچے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا کیا اہتمام کیا ہے؟ ہماری ولادت کے بعد، ہماری ولادت سے پہلے کتنے اسباب ہدایت کے مہیا کیے ہیں میرے آنکھوں کے سامنے، تاکہ میں ان سے ہدایت حاصل کروں۔ اللہ جب ہدایت فراہم کرتا ہے تو ظاہری اسباب فراہم کرتا ہے، اور وہ جو ہمیں دور کرتے ہیں شیطان، وہ بھی ظاہری اسباب کی صورت میں سامنے آتے ہیں، نہ کہ نامرئی ہو کر آتے ہیں۔ نامرئی سے تو ہم بچ نہیں سکتے، جو چیز ہم دیکھ نہیں سکتے، جس کو احساس نہیں کر سکتے، جسے لمس نہیں کر سکتے۔ مثلا شیطان کی قربت کو آنکھ سے تو نہیں دیکھ سکتے، کیا احساس کے ذریعے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ قرب و جوار میں کوئی شیطان ہے؟ نامرئی شیطان، ہمارے اندر کوئی حس ایسی نہیں ہے کہ ہم شیطان، اس نامرئی شیطان کی موجودگی کو درک کر سکیں ہم۔ لیکن جو شیطان ہمیں بہکا رہا ہے وہ محسوس شیطان ہے، ظاہری شیطان ہے، آنکھوں سے نظر آ رہا ہے۔ کون ہے؟ اپنا ہی قریبی کوئی ساتھی ہے جو مجھے اس راستے سے بہکا کے میرے ذہن میں تردید، شک، شبہ، وسوسہ ڈال کے مجھے یہاں سے راہ خدا سے دور کرتا ہے۔ دوسرا، اس آیت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہدایت فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ کالذی استحوتہ الشیاطین فی الارض حیران۔ شیطان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ شیطان جس کو پست کرتا ہے، استحوت ہو، شیطان جس کو گراتا ہے، شیطان گراتا ہے۔ شیطان کی چال یہی ہے کہ انسان جس مقام پر ہے، جس منزل پر ہے، جس حیثیت پر ہے، جہاں اللہ نے اس کے لیے جو اسباب فراہم کیے ہیں، ہر ایک کو ایک مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اور وہ معنوی مقام، ایمان کا مقام، عمل کا مقام، سوچ کا مقام، ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جنہوں نے اللہ کے دیے ہوئے وسائل سے سمجھ کے، شعور کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ فائدہ اٹھایا ہے، اور تدریجاً جو اللہ نے ان کو وسائل دیے ہیں وہ تدریجاً ان وسائل سے شعور کی طرف جا گئے ہیں۔ ایک مقام پہ جا کے وہاں سے اب شیطان ان کے اوپر حملہ ور ہوتا ہے، اس دوران بھی ہوتا ہے، لیکن ایک مقام پہ جب پہنچ جاتا ہے انسان، وہاں سے شیطان اس پر حملہ ور ہوتا ہے، اس سے گرانے کے لیے، اس مقام سے اس کو نیچا دکھانے کے لیے۔ جس عظمت پر یہ فائز ہے، جو اس کا مقام ہے مومنین کے ہاں، جو اس کا مقام ہے اللہ کے ہاں، جیسے روایت کے اندر ہے، جیسا میں پہلے بھی بیان کیا ہے کہ روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ روایات پڑھی ہیں ہم نے، طلاب کے سامنے پڑھی ہیں، وہ دروس ریکارڈ ہوئے ہیں، یہ موجودہ نسل طلاب کی شاید سنتے ہوں گے، ان کو معلوم نہیں مجھے ان کو سنائے جاتے ہیں یا نہیں۔ وہ روایت وہاں بیان کی ہے، ایک نہیں متعدد روایات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے بعد جو عظیم مقام، محبوب مقام اللہ نے مقرر فرمایا ہے، وہ طالب علم کا مقام ہے۔ سب سے عالی ترین انسان کا منصب وہ نبوت کا منصب ہے، اس کے بعد طلب العلم ہے۔ طلب العلم سے مراد یہ جو مدرسے میں آ کے حوزے میں داخلہ لے لیتے ہیں، یہ نہیں ہے مراد۔ ایڈمیشن والوں کو قرآن طالب علم یا روایت طالب علم فرض نہیں سمجھتے۔ جو علم کی طلب کر رہا ہو، ممکن ہے ایڈمیشن لیا ہوا ہو، علم کی طلب نہ ہو اس کے اندر، ماں باپ نے زبردستی اس کو جان چھڑانے کے لیے مدرسے میں بھرتی کروا دیا ہے کہ یہ ہمارے گردن سے اترے، یہ بوجھ مولانا کے سر پہ ڈال دیا۔ ہم اس کو اصطلاح میں طالب علم کہتے ہیں۔ طالب علم جس کے اندر طلب ہو، جس کے اندر جستجو ہو،
اور جو علم کی جستجو میں نکل پڑا ہو، جا رہا ہو اور علم ڈھونڈ رہا ہو، علم حاصل کر رہا ہو، اس کو طالب علم کہتے ہیں۔ طلب سے طالب علم ہے، ایڈمیشن سے نہیں ہوتا طالب علم۔ ایڈمیشن سے وہ جیسے کہتے ہیں نا داخل اور خارج، دخیل و خریج، نزیل و خریج، یہ اصطلاح ہے۔ عموماً علماء کرام اپنی سوانح حیات جب خود لکھتے ہیں تو ساتھ لکھتے ہیں جیسے نزیل قم یعنی قم میں داخلہ جس نے لیا ہے، خریج قم یعنی قم سے جو فارغ التحصیل ہوا ہے، نزیل نجف یعنی نجف میں نازل ہوا، اس کا ایڈمیشن نجف میں ہوا ہے، خریج نجف یعنی فارغ التحصیل خارج وہاں کے نظام سے پڑھ کے ہوا ہے، اس کو نزیل و خریج کہتے ہیں، جو داخلہ جو لیتے ہیں اور داخلہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ممکن ہے ایک نزیل ہو قم میں، نجف میں، پاکستان میں کسی جگہ عروۃ الوثقی میں، لیکن طلب نہ ہو، علم کی طلب نام کی کوئی چیز اس کے اندر نہ ہو۔ اور ایسے ہوتے ہیں اکا دکا نایاب ہیرے کہ مدرسوں میں، حوضوں میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں، لیکن علم کی طلب ان میں نہیں ہوتی۔ اس کے بجائے وہ جو گھروں میں ہیں، اپنی دکانوں پر ہیں، اپنے کاروبار میں ہیں، اپنے دفتروں میں ہیں، لیکن طلب بہت شدید ہے ان کے اندر، اور وہ اس طلب کے مطابق جستجو میں رہتے ہیں، حاصل کرتے ہیں علم کو، یہ طالب علم، قرآن کے طالب علم یا روایات میں طالب علم۔ چونکہ ائمہ اطہار نے جس زمانے میں طالب علموں کے فضائل کے بارے میں روایات بیان کی تھی، اس وقت مدرسے نہیں تھے، ایڈمیشن نہیں ہوتا تھا، نزیل خریج نہیں ہوتا تھا، یہی اونٹبان، اونٹ بھی چراتا تھا، طالب علم بھی تھا، یہی لوہار، لوہے کا آہنگری کا کام بھی کرتا تھا، حداد بھی تھا، ساتھ علم بھی حاصل کرتا تھا، کسان، باغبان، یہ کام بھی کرتے تھے اور علم بھی حاصل کرتے تھے۔ انہی کو کہا گیا ہے کہ یہ معمولات کے ساتھ ساتھ طلب علم بھی کرتے ہیں۔ اس وقت اس طرح کا مثلا رسول اللہ کے یہاں ایڈمیشن کسی کا بھی نہیں ہوا کہ جو آ کے مسجد النبی میں کھائے بھی رسول اللہ کے پلے سے اور رہے بھی ادھر ہی اور پڑھ رہا ہے، دین پڑھ رہا ہے، ایسا طالب علم رسول اللہ نے کوئی بھی نہیں اختیار کیا۔ یہ بعد میں شروع ہوا یہ سلسلہ کہ کچھ لوگ جائیں اور ان کے لیے ایسے ادارے مدرسے بنے، وہاں رہیں، کھائیں پئیں اور پڑھیں، یہ بعد میں سلسلہ شروع ہوا۔ رسول اللہ کے زمانے میں، آئمہ کے زمانے میں یہ ماڈل نہیں تھا۔ وہ آتے تھے، پڑھ کے اپنے گھر چلے جاتے تھے، گھر نہیں جاتے تھے بلکہ اپنے کھیتوں میں، اپنے کاروبار میں، اپنی دکانوں میں، اپنے مویشیوں کے پاس، اپنے کام کاج میں جاتے تھے، اور جب وقت ہوتا تھا نماز کا یا درس کا، اس میں آ کے شریک ہو کے پھر دوبارہ اپنے کام پہ چلے جاتے تھے۔ طلاب کی، طالب علم جو ہم وقت طلب کر رہا ہو علم کا، علم کی، یہ مقام اس کا بہت عظیم ہے، طالب علم کا مقام بہت عظیم ہے۔ اس عظیم مقام سے انسان کو شیطان گراتا ہے، جب اس کو نکالتا ہے یہاں سے، بہکاتا ہے اور اس کو دوسرے راستے سکھاتا ہے۔ طلب علم کے علاوہ طلب باقی چیزوں کی اس کے اندر ڈال دیتا ہے۔ جس طرح علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ یہ عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا، یہ عصر حاضر یعنی عصر حاضر کی تعلیم، یہ نظام تعلیم، یہ کلیسا کا نظام تعلیم، یہ ملک الموت ہے تیرا، قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش، تیری طلب بدل دی اس نے، طلب، تیری طلب میں اس نے معاش کی طلب رکھ دی اور علم کی طلب نکال دی۔ اس عصر حاضر کے تعلیمی نظام نے انسان کی طلب بدل دی ہے، طالب کسی اور چیز کا کر دیا ہے اس کو۔ جو چیز انسان کی ضرورت تھی اس کا طالب نہیں ہے، یہ گراوٹ ہے۔ شیطان اس کے مقام سے گراتا ہے، پست کرتا ہے، انسان کو پستی کی طرف لے آتا ہے۔ سورہ اعراف میں ایک آیہ کریمہ ہے جس کی طرف کافی اشارہ گزرا ہے، میں اگر اس کا شمارہ مل جائے تو آپ کی خدمت میں اس کو پڑھ بھی دیتا ہوں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عالم دین کا ذکر کیا ہے، اور وہ عالم دین بھی غیر معمولی عالم دین ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے اتنا اعلیٰ مقام حاصل کیا کہ انبیاء بھی اس کی طرف رجوع کرتے تھے دعا کے لیے۔
سورہ مبارکہ آراف میں آیا 175 میں ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمان ہے سورہ آراف آیا 175 میں کہ اے نبی آپ بتائیے ان کو، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، ان لوگوں کو بتائیے، تلاوت کریں ان پر، نبا الذی، اس شخص کی خبر، قصہ، ماجرا جس کو ہم نے اپنی نشانیاں دی تھیں، آتینا آیاتنا، فانسلخ منہا، لیکن وہ اس آیات سے دور ہو گیا، علیحدہ ہو گیا، اس نے ہماری آیات کی قربت اور ہماری آیات سے اپنا ناطہ کاٹ لیا، منسلخ ہو گیا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيَاطِينُ، شیطان، اور شیطان نے اس کا پیچھا کیا، تعاقب کیا۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، یہ شخص جس کو اللہ نے اپنی نشانیاں دی تھیں، یا علم نہیں، نشانیاں ہیں، آیات، معجزے، جس کو اللہ نے کرامتیں دیں، جس کو اللہ نے نشانیاں دیں، جس کو اللہ نے اپنی آیات دیں، لیکن یہ شخص ان آیات سے دور ہو گیا، شیطان نے اس کا تعاقب کیا اور یہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے تو اس سے بھی اوپر اس کو رفعت دیتے، اور بلند مقام اس شخص کو دیتے۔ آیات تو ہم نے دے دی، اس کو نشانیاں اپنی دے دیں، کرامات اس کو دے دی ہم نے، اگر ہم چاہتے تو اور بھی اس کو رفعت دیتے۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ نیچے نگن بخت نیچے گر گیا، وہ زمین کی طرف چلا گیا، زمین بوس ہو گیا، زمین گیر ہو گیا وہ۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی ہوا، اپنی پست خواہش کی پیروی کی۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کیسا ہو گیا پھر؟ مثال اس کی مَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کتے کی طرح ہو گیا، اس کی مثال یہ کتا بن گیا وہ۔ یہ اتنا عظیم المرتبت انسان جس کو اللہ نے نشانیاں دیں، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم چاہتے تو اور اس کو بلندی دیتے، لیکن یہ پستی کی طرف چلا گیا اور شیطان نے اس کو پست کیا۔ اس کی مثال کتے کی سی ہے، ان تحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس، اس کتے کی مثال جو زبان لٹکائے رہتا ہے، ہانپتا رہتا ہے، اور اگر اس کو آپ مارو اس کتے کو تو بھی یہ باولا منہ کھولے ہوئے، زبان لٹکائے ہوئے رال ٹپکاتا ہے اور بھونکتا ہے، اور اگر آپ اسے چھوڑ دو اپنے حال پر تو بھی یہ بھونکتا ہے اور زبان لٹکاتا ہے۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو ٹھکراتے ہیں اور جھٹلاتے ہیں۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ باتیں، یہ قصے، یہ ماجرا، یہ داستانیں سناؤ ان کو کہ شاید یہ سوچیں، ان کے ذہن میں کوئی بات آئے تاکہ تفکر کریں، یہ ہماری باتیں بتاؤ ان کو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آراف میں مثال بیان کی ہے کہ ایک ایسا شخص جو اس عظیم منزلت پر تھا، اب وہاں سے اس کو شیطان نے واردات کیا کی، شیطان نے اس کو گرایا، پست کیا، جس مقام پر تھا وہاں سے نیچے آ گیا۔ یہی شیطان ہے جو بھی آپ کو پستی کا راستہ دکھائے، جو گراوٹ کا راستہ دکھائے، جو کمینگی کا راستہ دکھائے، جو گھٹیا منزل کے راستہ دکھائے، یہ شیطان ہے۔ شیطان کا کام ہے استحوت ہو، لوگوں کو گرانا، پست کرنا، لوگوں کو اللہ کے طرف سے اعلیٰ منزل پر شیطان برداشت نہیں کرتے، ان کو گرانے کے لیے، ان کو پست کرنے کے لیے طرح طرح کے ان کے سامنے خواب بنتے ہیں، طرح طرح کے ان کے سامنے منصوبے رکھتے ہیں، طرح طرح کے ان کے سامنے مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں، اور بالآخر کسی نہ کسی طریقے سے انہیں گرا کے بہت نیچے لے جاتے ہیں، نچلی سطح پر۔ اللہ نے انہیں وسائل دیے، مواقع دیے اور بہت اعلیٰ منزلت دی، شیطان نے ان کو بہکا کے وہاں سے گرا کے پست کر کے بہت ہی گھٹیا جگہ پر لا کر پھینک دیا، اور اس کی مثال کتے جیسی ہو گئی۔ ان تحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس، یہ بہت ہی عبرتناک
اور عبرت آموز آیہ کریمہ ہے سورہ اعراف کی کہ ایک عالم دین کا یہ حشر ہوا جس کا نام روایات میں، تاریخی روایات میں بھی ہے، بلعم باعور اس کا نام ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا عالم تھا، مستجاب الدعوات، اور اس کے بارے میں ہے کہ اس کے زمانے کے نبیوں کے زمانے کا تھا۔ اس کے زمانے کے نبی کو جب کوئی اللہ سے دعا قبول کروانی ہوتی وہ اس کے پاس آتے آ کر۔ روایت میں ہے کہ لوگوں نے نبی کی طرف رجوع کیا کہ بارش نہیں ہوتی، آپ اللہ سے طلب کریں بارش ہو، تو نبی اس کے پاس آئے کہ آپ دعا کرو اللہ سے کہ بارش ہو، چونکہ آپ کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، اور ایسا ہی ہوا، اس نے دعا کی اور بارش ہوئی۔ اسی کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ اس کو شیطان نے پست کیا، اس نے اپنی پست خواہش کی پیروی کی۔ وہ داستان بھی مذکور ہے کہ کیسے ہوا۔ ایک عورت اس کے پاس آئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، اور اس عورت نے آ کر اس کو پستی کی طرف مائل کیا، اور یہ اس مقام سے گر کے عورت کی خواہش کے نتیجے میں کتے جیسا بن گیا۔ یہ شخص، یہ عالم تھا کسی زمانے میں، صاحب آیات، جو نبیوں کی غبطہ کا مورد تھا یہ، اور ایک عورت نے اس کو پستی دکھا کر، گھٹیا بنا کر، کتے کی جگہ پر لا کر اس کو کھڑا کر دیا، اور قرآن نے اس کی مثال دی، مثلہ کمثل القلب کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیرانا۔ وہ شخص جس کو شیطان نے پست کر کے حیران و کنفیوز کر دیا ہو۔ خب یہ بہت عام ہے آج کے زمانے میں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو مطمئن تھے آج کنفیوز ہیں، کل تک مطمئن تھے آج کنفیوز ہیں۔ کل کو اللہ نے ان کو راستہ دکھایا، ہدایت دی، نشانی دی، انہوں نے سمجھ لی، آج کنفیوژن کا شکار ہیں۔ یہ کنفیوژن کہاں سے آئی ہے؟ اس پستی سے آئی ہے جو شیاطین نے اس کے لیے فراہم کی ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، مثلا مثالیں ہیں، کسی کے ساتھ سفر پہ گئے، سفر حج پہ گئے، واپسی پہ آ کے خدا سے ہی دور ہو گئے، سفر زیارت پہ گئے، واپسی پہ آئے۔ اب وہ کیسا گھٹیا آدمی تھا کہ جس نے تجھے خدا سے ہی دور کر دیا ہے، جس نے تجھے حق سے دور کر دیا ہے، جس نے تجھے راستے سے ہی دور کر دیا، مقصد زندگی سے دور کر دیا ہے۔ ظاہر ہے اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے واگا کے راستے پہ تو شیطان نہیں بیٹھا ہوتا، کعبہ کے راستے پہ شیطان بیٹھا ہوتا ہے، کعبہ والوں کا ساتھ بن کے جاتا ہے اور کعبہ والوں کو گمراہ کرتا ہے جا کر کہ تم کس راستے پر چل گئے ہو، تمہیں میں راستہ بتاتا ہوں۔ وہ راستہ کیا بتایا؟ گمراہی کا، مثلہ کمثل القلب کالذی استہوتہ الشیطان فی الارض حیرانا۔ یہ شیطان نے اس کو دور کر کے، گرا کے کنفیوز کر دیا۔ لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی، اسی شیطان زدہ شخص کے دوست ہیں جو اسے ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں۔ ائتنا، وہ کہتے ہیں ہماری طرف آ، ہم تجھے ہدایت بتاتے ہیں۔ تو کہاں جا رہا ہے؟ ہمارا ساتھی تھا، درست راہ پر تھا، اب تو ہم سے دور ہو گیا ہے، ہماری طرف آ۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اب وہ کہے گا نہیں مجھے فلاں نے رہنمائی کی ہے، تو اس کو کہو کہ ہدایت ہر جگہ سے جو بھی رہنمائی آئے وہ ہدایت نہیں ہوتی، ہدایت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہے۔ ہر آدمی جو آپ کو کوئی وسوسہ کرتا ہے وہ ہدایت نہیں ہے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، جو ہدایت ہے وہ فقط اللہ کی طرف سے ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور اے نبی ان کو فرما دیں کہ ہمیں امر ہے، حکم ہے کہ ہم رب العالمین کے سامنے تسلیم ہوں، رب العالمین کے علاوہ کسی کے سامنے تسلیم نہ ہوں۔ انہی کے بارے میں اگلے دو حکم بھی ہیں کہ اقیم الصلاۃ واتقوہ، اور ہمیں حکم ہے کہ ہم اقامت الصلاۃ کریں اور ہم تقوی اختیار کریں۔ یہاں پر اس سیاق کے اندر حکم تقوی اسی مقام کے لیے ہے کہ یہاں پر اپنی حفاظت کرو آپ ان شیاطین سے جو آپ کو پستی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ شیطان جب پست کرتا ہے، حوصلہ پست کرتا ہے، نیت پست کرتا ہے، ارادہ پست کرتا ہے، انسان کا عزم توڑ دیتا ہے۔ یہی شیطان کی وسوسے ہیں، پستی کی طرف شیطان پست کرتا ہے، گھٹیا نیچے کی طرف لے کے جاتا ہے۔ انسان نے بڑا ارادہ کیا، دوست نے فون کیا،
کہاں جا رہے ہو؟ انسان ظاہر کرتا ہے جی میں تو فلاں جگہ ارادہ رکھتا ہوں، نہ آپ رہنے دیں، میں آ رہا ہوں آپ کے پاس، ہم دونوں مل کے فلاں جگہ چلتے ہیں۔ وہ توڑ دیا ارادہ آپ کا۔ یہی شیطان ہے جس نے اللہ کی طرف آپ کا ارادہ توڑ کے اس نے آپ کو پس حوصلہ شکنی کی۔ یعنی یہ استہوا جو شیطان کرتا ہے، حوصلہ شکنی کرتا ہے ان لوگوں کی جو راہ خدا میں اللہ کی ہدایت کے مطابق قدم اٹھاتے ہیں، ان کی حوصلہ شکنی کر کے انہیں پست کر کے خدا سے دور کر دیتا ہے، اور پھر انہیں اللہ سے ان کا ناطہ کاٹ دیتا ہے۔ ان کے بارے میں ہے کہ آپ اقامت الصلاۃ کرو واتقوہ ہو، تقوی اختیار کرو۔ اس خطرے میں تقوی انسان کو بچاتا ہے۔ بے تقوی انسان کی علامت یہ ہے کہ ہر وسوسہ کرنے والے کے وسوسے میں آ جاتا ہے۔ ہر شیطان جو حوصلہ پست کرتا ہے انسان کا، اس کے باتوں کے بعد حوصلہ پست ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی ہمارا حوصلہ بڑھائے، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے حوصلے ٹوٹے ہوتے ہیں، اگر کوئی حوصلہ بڑھائے تو ان کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ وہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ ہمیں بڑی تسلی ہوئی، بڑی ڈھارس ہوئی، آپ نے حوصلہ بڑھایا، اب ہم ارادہ دوبارہ مضبوط کر لیتے ہیں، عزم پختہ کر لیتے ہیں، اور اب ہم اس کام کے لیے کمر کس لیتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں، کریں گے یہ کام۔ تو حوصلہ، کچھ لوگ حوصلہ بڑھاتے ہیں، کچھ لوگ حوصلہ گھٹاتے ہیں، حوصلہ توڑتے ہیں۔ حوصلہ شکنی اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے انسان کی حوصلہ شکنی شیطنت ہے۔ یہ شیطان ہے، حقیقی شیطان یہ ہے جو خدا کی طرف آئے ہوئے انسان کی حوصلہ شکنی کر رہا ہو۔ یہی استہوت ہو الشیاطین، اس کا معنی عملی یہ معنی ہے۔ یہاں ان حوصلہ شکنیوں کے مقابلے میں کون ہمیں بچائے گا؟ تقوی۔ یہ وقایا اختیار کرو، یہ حفاظت اختیار کرو کہ حوصلہ شکنی اگر ساری دنیا مل کے بھی تمہاری کرے، تمہارے حوصلے پست نہیں ہونے چاہیے۔ اگر ہو گئے پست، حوصلہ پست کیا کسی نے، یہ شیطان ہے، اور حوصلہ پست ہو گیا تو شیطان زدہ ہے، یہ شیطان کے جال میں گرفتار انسان ہے۔ یہاں وقایا اور یہاں تحفظ اور یہاں پر حفاظتی تدبیر کو عمل میں لائیں کہ حوصلے اگر لوگ توڑتے ہیں تو آپ اپنے حوصلے ٹوٹنے نہ دیں، شیطانوں کی زد میں اپنے حوصلے نہ رکھیں، شیطانوں کے سامنے ان کی آماجگاہ نہ بنا دیں اپنے حوصلوں کو۔ اپنے حوصلے پختہ یقین کے اوپر اپنے حوصلے کی بنیاد رکھیں، نہ شیطانی وسوسوں کے اوپر۔ عموماً وہ لوگ جو تعریفوں سے خوش ہوتے ہیں اور تنقیدوں پہ گھبرا جاتے ہیں، ان پر شیطان زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ جو لوگوں کی تعریفوں سے بہت خوش ہوتے ہیں اور لوگوں کی تنقید سے گھبرا جاتے ہیں، ان کو حوصلہ شکنی جلدی ہو جاتی ہے۔ لیکن جنہوں نے معیار یہ نہیں رکھا ہوا کہ لوگ کیا کہتے ہیں میرے بارے میں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں اور قوت ایمان ہے ان کے اندر، ان کی ساری دنیا بھی حوصلہ شکنی کرے، حوصلے پست نہیں ہوتے۔ اور ساری دنیا بھی اگر ان کی تعریف کرے، انہیں کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ خوشی اسی صورت میں ہوتی ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ اللہ کی رضا کے مطابق، اور امرنا لنسلم لرب العالمین۔ امر یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے تسلیم رہیں، امر یہ ہے کہ ہم رب العالمین کے سامنے تسلیم رہیں۔ اگر لوگ ہمیں قبول نہیں کرتے، نہ کریں، رب العالمین اگر قبول کر لیتا ہے، آپ اس عظیم مقام پر فائز ہو۔ بے شک ایک بندہ بھی آپ کی تعریف نہ کرے، اور اگر ساری دنیا آپ کی تعریف کرے، رب العالمین کے نزدیک پست اور گھٹیا انسان ہو، پھر یہ بلندی نہیں ہے، یہ شخصیت نہیں ہے، یہ مثلہ کا مثل القلب ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق تقوی عنایت فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالی ہمیں شیاطین کے وسوسوں سے محفوظ رہنے کے لیے سلاح تقوی، لباس تقوی عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر۔